رہے اور خدا ہماری آواز کو سنتا رہا، اور اس مسیح پرستش کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں گے اور خدا کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے۔ ہلیلویا۔ اب جب خدا کے بولنے کا وقت ہے تو خدا اپنے بندوں کے وسیلہ سے ہمیشہ کام کرتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کا شعلہ بنا کر استعمال کرتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ چند دو اشعار عزت کے لائق ہے۔ میں آپ کے بھرپور تالیوں میں مبشر سنیل کو دعوت دوں گا تاکہ وہ آ کر کلام کا پرچار کرے۔ یسوع مسیح کے زندہ جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میں شکر گزار ہوں آج کی شام کے لیے، اس خوبصورت وقت کے لیے، اور ہمارے کچھ عزیز ہیں جو ان کی ڈیتھ ہوگی، اس وجہ سے وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں، تو بھی ہم انہیں یاد کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں سے ایک حوالہ دیکھیں گے، عیسائی نبی کی کتاب، اس کا 59واں باب، 59 چیپٹر، اور اس کی پہلی آیت سے خدا کے کلام کو تلاوت کریں گے۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر مسیح خدا ان کی برکت ہو۔ آج کا ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے خدا کا ہاتھ۔ بتھیرے لوگ اس ہاتھ کی بابت جاننا چاہتے ہیں کہ کیا خدا کا ہاتھ ہے تو پھر خدا کا منہ بھی ہے، اور اگر خدا کا منہ ہے تو خدا کے کان بھی ہیں، اور خدا کی زبان بھی ہے، اور خدا سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ اور آج ہم جو سیکھیں گے وہ خدا کے ہاتھ کی بابت ہے۔ اور یہاں پر عیسائی نبی کی معرفت کلام ہے، اور لکھا ہے، دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا۔ خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا۔ خدا جو اس جہان کا مالک ہے، جس نے اس جہان کو بنایا ہے، جس نے سب چیزیں جس کے کہنے سے تخلیق میں آئی ہیں، سب چیزیں بنائی گئی ہیں، سب چیزوں کو بنانے والا خدا ہے، اور خدا کہتا گیا اور ہوتا گیا۔ خدا نے حکم دیا اور روشنی ہو گئی۔ خدا حکم دیتا رہا، اپنے کلام کو بیان کرتا رہا، اپنے منہ سے فرماتا رہا اور ہوتا رہا۔ اور خدا جو ہے اپنی مٹھی کو کھولتا ہے اور ہر ایک جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ خدا جو جس کا نام یہوہ ہے، جو یہوہ الوہیم خدا ہے، وہ خدا جو ہے اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے اور فرماتا ہے، دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا۔ اس کے ہاتھ کی بابت آج لوگ اس ہاتھ کو جانتے نہیں ہیں کہ اس کا ہاتھ کتنا بڑا ہے۔ بنی اسرائیل قوم کی اگر ہم بات کریں تو اس قوم کو جب خدا نے دیکھا کہ ملک مصر کے اندر غلامی کے اندر ہیں، غلامی کے گھر کے اندر وہ موجود ہیں، اور خدا اپنے بندہ کو بھیجتا ہے، اپنے بندہ کے وسیلہ سے اپنی قوم کو نکال کر باہر لاتا ہے، اور جب وہ باہر آتے ہیں تو وہ بیابان کے اندر ہیں، اور جب وہ بیابان کے اندر ہیں تو وہ موسیٰ سے کہتے ہیں کہ کیا مصر میں قبریں نہیں تھی جو تو ہمیں مرنے کے لیے لے آیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں پر اچھے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان جو ہے وہاں کی سہولیات کو یاد کرتے ہیں کہ وہاں پر ہم ہفتہ کے بعد
جو ہے ہم گوشت کی ہنڈیا کے پاس بیٹھتے تھے، ہم کھیرے کھاتے تھے، ہم پیاز کھاتے تھے، ہم لہسن کھاتے تھے اور ہم وہاں پر خوش تھے، لیکن تو یہاں پر ہمیں مرنے کے لیے لے آیا ہے۔ اور وہ کہتا ہے دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا، اور وہ کہتا ہے کہ وہاں تم کھیرے کھاتے تھے، وہاں تم لہسن کھاتے تھے، پیاز کھاتے تھے، لیکن یہاں تم میرے پاس آئے ہو، میرے لوگ ہو، میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے من اور بٹیرے دوں۔ وہ خدا انہیں من اور بٹیرے کھلاتا ہے۔ انہوں نے فرشتوں کی خوراک کھائی، من کھایا انہوں نے، بٹیرے کھائے انہوں نے، اور خدا اپنے ہاتھ کو وہاں پر ظاہر کرتا ہے کہ میرا ہاتھ تمہارے ساتھ ہے۔ اور جب وہ ملک مصر کے اندر سے نکلے تب خدا کا ہاتھ تھا، اور جب وہ بیابان کے اندر پہنچے تب بھی خدا کا ہاتھ تھا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ نہ ان کی جوتی ٹوٹی اور نہ ان کے کپڑے پھٹے۔ جوتی اس لیے نہیں ٹوٹی، کپڑے اس لیے نہیں پھٹے کیونکہ خدا کا ہاتھ ان کے نیچے تھا۔ وہ سیلاب کے اوپر تپتی دھوپ کے اندر تو ہیں، لیکن وہ دھوپ، وہ سیلاب دراصل وہ خدا کا ہاتھ تھا جو ان کو لیے پھرتا تھا، ان کو اپنے ہاتھوں پر اٹھائے پھرتا تھا۔ اور اگر ان کو دھوپ لگتی، ان کو جب دھوپ لگتی تو خدا کا ہاتھ ان کے اوپر آ جاتا بادل بن کے، اور جب ان کو گرمی لگتی تو خدا جو ہے وہاں پر بھی خدا وہاں پر ان کا جو ہے بندوبست کرتا۔ اور خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ جب ان کو گرمی لگتی خدا کا ہاتھ بادل بن کے آ جاتا، جب ان کو سردی لگتی تو خدا کا ہاتھ ستون بن کر آگ بن کر آ جاتا۔ نہ ان کو سردی لگتی، نہ ان کو گرمی لگتی، نہ ان کو بھوک لگتی، اگر پیاس بھی لگتی تو خدا خود چٹان بن کر ان کے سامنے آ جاتا، ان کو چٹان سے پانی پلاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ تو ہمیں پیاسا مرنے کے لیے یہاں پر لے آیا ہے، لیکن وہاں پر خدا کا ہاتھ ان کے لیے نکلتا ہے اور چٹانوں میں سے پانی دیتا ہے۔ سو خدا کا ہاتھ ان کے ساتھ تھا۔ بائبل میں لکھا ہے دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا، اس کا خدا کا ہاتھ ان کے ساتھ تھا۔ اور جب وہ بیابان کے اندر ہیں اور انہوں نے یریحو شہر کے اندر جب جانا تھا، تو اس شہر کے اندر جب جانا ہے تو وہ کہتے تھے، اسرائیل کہتے تھے کہ وہ تو بڑی بڑی دیواریں ہیں، بڑا شہر ہے، اتنے بڑے شہر کو کیسے فتح کیا جائے؟ تو خدا نے کہا کہ تم 7 چکر لگانا۔ انہوں نے جب پہلا چکر لگایا تو کچھ نہیں ہوا، دوسرا چکر لگایا کچھ نہیں ہوا، تیسرا لگایا، چوتھا لگایا، پانچواں لگایا، چھٹا لگایا۔ جیسے ہی 7واں چکر لگاتے ہیں، لگاتے جیسے لگا کر نرسنگا پھونکتے ہیں، خداوند نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا، دیوار کو چھوا اور دیوار اندر گر گئی۔ خدا نے معجزہ کیا وہاں پر، اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور فتح دی۔ یریحو شہر کے اندر خدا نے ان کو فتح بخشی، ان کو فتح دی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ تو ہمیں بیابان میں مرنے کے لیے لے آیا ہے۔ وہ جانتے نہیں ہیں کہ خدا کا ہاتھ ان کے ساتھ ہے، خدا کا ہاتھ ان کے اوپر ہے، اور خدا نے معجزے دکھائے ان کو اور ظاہر کیا کہ میرا ہاتھ تمہارے اوپر ہے۔ اور یہاں پر ہم سیکھ رہے ہیں کہ دیکھو خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا، اور آگے لکھا ہے اس کا کان بھاری نہیں۔ اس پر ہم غور کریں گے، اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے۔ اس کے کان کی بابت کلام ہے کہ اس نے اپنے آسمان سے اپنے آپ کو جھکاتا ہے۔ جب ہم فریاد کرتے ہیں تو وہ نیچے جھکتا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں تلے کی چوکی ہے۔ وہ آسمان سے جھکتا ہے نیچے اور ہماری سنتا ہے، اپنے کان کو جھکاتا ہے اور وہ ہماری فریاد کو سنتا ہے، کیونکہ اس نے ہمارا فدیہ دیا ہے، وہ ہماری سنتا ہے۔ جب بھی آپ گریہ زاری کرتے ہیں،
آپ خدا کے حضور میں مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اس کا کان بھاری نہیں کہ وہ سن نہ سکے، بلکہ وہ سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ اور میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے، یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب، اس کی پہلی آیت سے۔ سمجھ آ رہی ہے میری؟ یوحنا 5واں باب اس کی پہلی آیت۔ ان باتوں کے بعد یہودیوں کی ایک عید ہوئی ان باتوں کے بعد یہودیوں کی عید ہوئی اور یسوع یروشلم کو گیا۔ اور یسوع یروشلم کو گیا۔ یروشلم میں بھیڑ دروازہ کے پاس یروشلم میں بھیڑ دروازہ کے پاس ایک حوض ہے ایک حوض ہے جو عبرانی میں جو عبرانی میں بیت حسدہ کہلاتا بیت ہے، حسدہ کہلاتا اور ہے، اس کے 5 اور اس کے برامدے ہیں۔ 5 برآمدے ہیں، ان میں بہت سے بیمار ان میں بہت سے بیمار اور اندھے اور اندھے اور لنگڑے اور لنگڑے اور پسمردہ اور لوگ پس مردہ لوگ جو پانی کے ہلنے کے جو منتظر ہو پانی کر کے ہلنے کے منتظر ہو کر پڑے تھے، پڑے تھے، کیونکہ وقت پر خداوند کا فرشتہ کا فرشتہ حوض پر اتر کر حوض پر اتر کر پانی ہلایا کرتا تھا۔ پانی ہلایا کرتا تھا۔ خدا کا فرشتہ کیا کیا کرتا تھا؟ پانی ہلایا کرتا تھا۔ پانی ہلایا کرتا تھا۔ وہاں پر خدا کا فرشتہ آتا اور اتر کر پانی ہلایا کرتا تھا۔ پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا سو شفا پاتا، اس کی جو کچھ بیماری کیوں نہ ہو۔ وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا۔ اس کو یسوع نے پڑا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے یسوع نے یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے 38 برس ہو چکے ہیں، وہ وہاں پر پڑا ہے، وہ اس جگہ پر ہے اور کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کی خبر گیری کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کی سننے والا نہیں ہے۔ اور ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو خداوند کا ہاتھ، میرے ساتھ رہیے، دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا، اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا اور اس کا کان بھاری نہیں ہے۔ اور یہاں پر 38 برس سے یہ مفلوج ہے جو محنت کرتا ہے کہ میں جاؤں اور جا کر وہاں پر شفا پاؤں، لیکن کوئی اس کی سننے والا نہیں۔ لیکن یہاں پر جو خود فرماتا ہے آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، وہ اس کی سنتا ہے۔ دیکھیں گے آگے جی۔ اس حالت میں ہے، اس سے کہا کیا تو تندرست ہونا کیا چاہتا ہے؟ تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس سے پوچھا، اس سے سوال کیا، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے اسے جواب دیا، اس بیمار نے اسے جواب دیا، اے خداوند میرے پاس کوئی آدمی نہیں، میرے پاس کوئی آدمی نہیں، کوئی نہیں ہے میرے پاس، شاید اس کی بیوی نہیں ہے اس کے پاس، شاید اس کا بیٹا نہیں ہے اس کے پاس، شاید بچے نہیں ہیں۔ اور بیماری میں آپ کو بتاؤں بچے بھی چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے اس کے پاس، کوئی شخص نہیں ہے۔ اور اس نے کہا کوئی میرے پاس نہیں ہے، بچے میرے پاس نہیں ہے، میری ماں میرے پاس نہیں، میری بیوی میرے پاس نہیں، میرا باپ میرے پاس نہیں، کوئی میرے پاس نہیں ہے جو مجھے وہاں تک لے جائے کہ میں وہاں پر جا کر شفا پاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا تیرے پاس کوئی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، تو مجھے ہوش میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ دوسرا مجھ سے پہلے اتر، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، میرے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ میں خود وہاں پر جاؤں، وہاں پر جا کر وہاں پر اس پانی کے اندر جاؤں کہ فرشتہ جب اس پانی کو اس حوض کو ہلائے تو میں وہاں پر جاؤں، وہاں پر جا کر شفا پالوں، کوئی میرے پاس نہیں ہے جی۔ یسوع نے اس سے کہا یسوع نے اس سے کہا اٹھ اٹھ اور اپنی چارپائی
उठा اور के चल दी, اپنی چارپائی اٹھا کے چل پھر. وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے اور لگا. اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا. اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا. جب یسوع نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کوئی نہیں ہے, اس نے کہا کوئی میرے پاس نہیں ہے. 38 سال ہو گئے ہیں میں یہاں پڑا ہوں, کوئی مجھے چھڑانے والا نہیں ہے, کوئی مجھے بچانے والا نہیں ہے, کوئی میرے پاس نہیں ہے کہ مجھے لے جائے اور وہاں حوض میں اتارے اور میں شفا پالوں. کوئی میرے پاس نہیں ہے. یسوع نے کہا اگر کوئی تیرے پاس نہیں ہے, کوئی تیرے سننے والا نہیں ہے, تیری ماں تیری سننے والی نہیں ہے, تیرا باپ تیری سننے والا نہیں ہے, تیرا بھائی تیری سننے والی نہیں ہے, تیرا بیٹا تیری سننے والا نہیں ہے, لیکن میں تیری سنتا ہوں, کیونکہ کلام میں لکھا دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ بچا نہ سکے اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے. میرا کان بھاری نہیں ہے, میں تیری سنتا ہوں. اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر کو چلا جا. وہ اٹھتا ہے, اپنی چارپائی کو اٹھاتا ہے, اپنے گھر کو چلا جاتا ہے. تو آج مسیحو آپ اپنے آپ پر فخر کریں کہ آپ کا خدا سنتا ہے. آپ کا خدا گنگا خدا نہیں ہے جو بولتا ہی نہیں ہے. آپ کا خدا بہرا نہیں ہے جو سنتا نہیں ہے. آپ کا خدا اندھا خدا نہیں ہے جو دیکھتا نہیں ہے, بلکہ آپ کا خدا آپ کو دیکھتا ہے, آپ کی سنتا ہے. اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ اس نے ہماری تصویریں اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہیں اور ہماری شہر پناہ ہمیشہ اس کے سامنے ہے. اس کا مطلب خدا ہمیں ایسے دیکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے یہ ہے میری بیٹی جو آج مشکل وقت میں ہے, یہ ہے میرا بیٹا جو آج مشکل وقت میں ہے, لیکن وہ فرماتا ہے کہ میرا ہاتھ اتنا بڑا ہے کہ ابھی اگر یہ مجھ سے مانگے گا, اگر ابھی یہ مجھ سے مانگے گی تو میرا ہاتھ اس کے لیے بڑھ جائے گا اور میں اس کی ہر ایک مراد کو پورا کر دوں گا. بائبل میں لکھا ہے دیکھو خدا ان کا ہاتھ چھوٹا, میرے ساتھ رہیے, دیکھو خدا ان کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے. وہ سنتا ہے اور جواب دیتا ہے. وہ فرماتا ہے مانگ تو میں زمین کے 2.5 حصے تیری میراث کے لیے تیری ملکیت کر دوں گا. اور بائبل میں لکھا ہے تم مانگ بنا چکو گے تو میں تمہاری سن لوں گا. سو آج اپنے خدا پر فخر کریں, اس سے مانگیں, اس کی شکر گزاری کریں اور اس کے نام کو جلال دیں. سو خدا آج اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت بخشے.